السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے، اور اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ یہ جناب پیکنگ ہو گئی تھی، میں نے کہا روانگی کا ولاگ ایک آج ٹائم مل گیا تو اپلوڈ کر دوں۔ تو ہم یہاں سے ریڈی ہو کے سامان رکھوایا میں نے سارا، اور بچوں کی کھانے کی چیزیں بھی، اور بچوں کو ریڈی کرنے کے بعد تقریباً خیر سے پہلے 1 بجے نکلنے کا پروگرام تھا، 12 بجے نکلنے کا پروگرام تھا، تو پھر ایسا ہوا کہ آصف کو تھوڑی کف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے پلمنالوجسٹ کو چیک کرا لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ تو پہلے ہم ادھر چلے گئے، چیک کروایا، پھر اس کے بعد ہم آئے 1 بجے کے قریب ڈرائیور آیا تو ہم نکلے۔ اب ہمارا سفر خیر سے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ بچوں کے ساتھ ٹریول کرنا بھی بہت مشکل تھوڑا کام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بچوں کو انگیج رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو زیادہ تنگ نہ کریں، اور میں نے پلو بھی رکھ لیا تھا کیونکہ بہت زیادہ لمبا سفر تھا، بچے پہلی دفعہ ہی جا رہے تھے اتنے لمبے سفر پہ، تو اس وجہ سے ان کے لیے سارا کچھ، ان کے لیے کمفرٹ زون میں نے رکھا ہوا تھا۔ دونوں کو میں نے بالکل ریلیکس کھلے کپڑے اور ہاتھ کو شارٹس پہنا دیے، اور سلیپرز ہی میں نے ان کو پہنائے ہوئے تھے۔ کوئی میں نے ان کو خاصا تیار شیار نہیں کیا کہ ان کو ایسے لگے کہ ہم 1 گھنٹے کے سفر پہ جا رہے ہیں، ابھی پہنچ جائیں گے۔ تو ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ جلدی موٹر وے پہ پہنچ جائیں گے، تو لیکن تھوڑا ہمیں ٹائم لگ گیا، اور بچوں کا کمفرٹ زون اس طرح ہی رکھنا ہوتا ہے آپ کو، ان کے کپڑے بھی کمفرٹیبل ہوں، اور ان کے لیے گاڑی کی سیٹ بھی کھلی ہو، اور پلو بھی میں نے ان کے لیے رکھا کہ اگر اس بچوں کو نیند آ جاتی ہے تو میں ان کو بالکل اسٹریٹ سیدھا سلا دوں سیٹ پہ، کیونکہ آپ گود میں لے کر نہیں بٹھا سکتے، اور دوسرا ہاتھ کا موبائل ساتھ لے کے جانا بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اتنا لمبا سفر تقریباً ہم یہاں سے 1 بجے نکلے ہیں تو ہم اسلام آباد تھوڑا سا اسٹے کیا تھا، اور وہاں پہنچتے پہنچتے مری پورا 1 بج گیا تھا جب ہم گیسٹ ہاؤس پہنچے تھے۔ تو اتنے لمبے سفر میں بچے بہت تنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا موبائل ساتھ رکھنا ضروری تھا تاکہ وہ زمل تنگ نہ کرے، یہ اپنا انگیج رہے۔ آپ ایک بچے کے ساتھ انگیج رہ سکتے ہو، ان کو چھوٹی چھوٹی چیز بار بار کھانے کے لیے دینی پڑتی ہے۔ آہت کو پیمپر نہیں لگاتی تو ہر سروس ایریا پہ اس کے لیے بھی ہمیں رکنا پڑتا تھا، کیونکہ اس نے واش روم جانا ہوتا تھا۔ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا تھا، سارا کچھ سیٹ چل رہا تھا، اور فریش بھی بیٹھا ہوا تھا۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم جا رہے تھے تو تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن مجھے لگی ہاتھ کی، لیکن خیر سے ابھی موٹر وے پہ چڑھے ہی نہیں تھے تو ہاتھ کی تھوڑی طبیعت ڈاؤن ہونے لگ گئی، اور مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اس کو کچھ ہو رہا ہے، تو بتانا نہیں چاہ رہا تھا وہ، لیکن پھر بھی میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ اس طرح دیکھیں یہ جس طرح بیٹھا ہوا ہے تو مجھے یہیں سے لگ رہا تھا کہ اس کی تھوڑی طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہے، حالانکہ پہلے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا۔ کبھی بھی اتنا ہم ٹریول کرتے ہیں، کبھی ملتان جا رہی ہوں میں، بہاولپور جا رہی ہوں، بچوں کو لے کے جا رہی ہوں، تو یہ زمل میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کو بڑا شوق ہے پکچر بنوانے کا، اور یہ جب بھی آئے گی کہے گی موبائل میں مما میری تصویر بنائیں۔ تو بس بچوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے کودتے گئی ہوں، ٹائم میرا اچھا سپینڈ ہو گیا جب یہ جاگ رہے تھے دونوں۔ اور جب زمل سو جاتی تو اس کو آپ نے گود میں لے کے بیٹھنا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج کی طبیعت تھوڑی ڈاؤن لگ رہی تھی، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے کپڑے چینج کیے۔ ابھی ہم موٹر وے پہ چڑھنے والے تھے تو آہد نے وامٹ کر دی تھی، وامٹ ایسی کی کہ اس نے، شکر ہے میرے کپڑے بچ گئے تھے اور اس کے اپنے کپڑے گندے ہو گئے، پھر میں نے وہ پانی کی بوٹلز بھر کے بیگ ڈگی میں رکھ دی تھیں کہ اگر بچہ کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے یا بچے کو واش کرنا پڑتا ہے یا ہینڈ واش کرنے پڑتے ہیں، وائپس بھی تھے لیکن ہینڈ واش اور پانی میں نے رکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے سائڈ پہ گاڑی سٹاپ کر کے اس کے کپڑے چینج کیے، اور اس کپڑوں کو الگ سے ایک شاپر میں پیک کر کے سائڈ پہ ڈگی میں رکھ دیے۔
اس کے کپڑے وہیں پہ چینج کیے. اس کے بعد جناب کپڑے چینج کرنے کے بعد اب وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا. پھر فریش ہو گیا. پھر میں نے اسٹے کیا ایک سروس ایریا پہ. وہاں پہ اس کے ہینڈ واش اچھے سے کروائے اور اس کو میں نے تھوڑی 7 اپ لے کے دی. میں نے کہا آپ تھوڑا سا یہ پیو اور آپ کی ڈائجیشن اچھی ہو جائے گی. حالانکہ کچھ خاص کھا کے بھی نہیں گیا تھا یہاں سے, تبھی یہاں پہ سیٹ ہو گئی تھی تو پھر میرے ساتھ لگا ہوا تھا. تو میں اس طرح چھوٹے چھوٹے ولاگس جو بنائے تھے, ویڈیوز زیادہ تو نہیں بنا سکی, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. بچوں کے ساتھ آپ زیادہ پکچرز اور ویڈیوز نہیں بنا سکتے. پھر یہ اس کو کوئی پیپر مل گیا تھا تو یہ پھر لیٹ کے اور لگی ہوئی تھی کہ میں نے بہت زیادہ پڑھائی کرنی ہے اس کو. پھر آہد اپنے بابا کے پاس آگے بیٹھ گیا, کافی دیر یہ میرے ساتھ لگی رہی. اور پھر میں نے شکر ہے ان کو دودھ نہیں دیا تھا, میں ان کے لیے دودھ بھی لے کے گئی تھی. میں نے جوس بھی رکھے تھے, سارا کچھ رکھا تھا. اگر دودھ دیتی تو بہت زیادہ گندی سی وامٹنگ ہوتی ہے دودھ والی, تو کہ آپ کی گاڑی میں بہت اسمیل ہو جاتی ہے. اچھا خیر سے یہ اس کی وامٹ میں اسمیل نہیں تھی, کیونکہ اس کو اسی وقت فیل ہوا ہے نا, کوئی اس کو گیسٹرائٹس وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پتہ نہیں اسی وقت پہلی دفعہ ایسا ہوا, نا فیور کچھ بھی نہیں. تو اس وجہ سے کوئی وامٹ میں اسمیل نہیں تھی اور گاڑی میں اس طرح کی ایسا کوئی چیز بھی نہیں ہوئی. خیر یہاں پہ اس کو بھوک لگی تھی. یہ جو میں نے گڑ والی روٹی بنائی تھی تو اس کو یہی تھا کہ مما مجھے کھانا چاہیے. یہ اس نے میں نے جو باکس رکھا ہوا تھا, یہ اس کو جب بھوک بھی لگتی تھی نا زمل کو, تو یہ کہہ دیتی تھی مما میں نے کھانا کھانا ہے, تو میں اس کو یہ اٹھا کے دے دیتی تو وہ کھا لیتا تھا. پھر یہ ہم سروس ایریا پہ رکے تھے. آہت کی طبیعت ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گئی تھی. پھر اس کو واش روم لے کے گئے, تھوڑے سے فریش ہوئے, اور پھر اس کے بعد یہ اب گیا تھا یہاں بابا کے ساتھ جوس لینے کے لیے. میں نے زمل کو فریش کیا, میں نے کہا ذرا اس کے کپڑے چینج کرتی ہوں, لیکن پھر یہی تھا کہ تھوڑی گرمی ہے, ابھی ان کو کمفرٹیبل ہی رہنے دو. آصف مجھے کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ ان کو بنا کے نہ بیٹھو, ہم نے وہاں پہ بھی جا کے سونا ہے, پھر جب آپ کہیں آؤٹنگ کے لیے جاؤ گے تو اس وقت چینج کروا دینا. پھر میں نے اس کو کھلے ڈلے کپڑے پہنائے ہوئے تھے. آہت کو بھی میں نے اسی وجہ سے شلوار قمیص پہنا دی تھی. تو بڑا اچھا ٹائم گزرا. کافی عرصے بعد ہم لوگ ویکیشنز پہ گئے. آپ بچوں کے ساتھ جا نہیں سکتے, اور 3 سے 4 دن سے زیادہ ٹرپ بچوں کے ساتھ ہو نہیں سکتا. خیر شام ہونے والی تھی, ہم تقریباً کہاں پہ تھے, میرے خیال میں فیصل آباد کراس کر لیا تھا. اور اب تو ایسا ہے کہ جب میں پہلے اسلام آباد رہتی تو ہم آتے تھے پورے 5 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے تھے ملتان سے اسلام آباد, اسلام آباد سے ملتان. تو اب ایسا ہے کہ سپیڈ چیکنگ کیمراز بہت زیادہ ہیں موٹر وے پہ, آپ اوور سپیڈ بھی نہیں جا سکتے, اس لیے آپ کو ریلیکس ہو کے جانا پڑتا ہے اور بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. جہاں 5 گھنٹے لگنے ہیں وہاں پہ 6 ساڑھے 6 گھنٹے آرام سے لگ گئے تھے اسلام آباد کے. تو کلر کہار پہ ہم لوگوں نے اسٹاپ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. وہاں پہ اسٹاپ کرنے کے بعد بچوں کے پیمپر وغیرہ میں نے چینج کیے. ہاتھ کو تو خیر لگاتی نہیں ہوں. وہاں پہ جب گئی تھی ناردرن ایریاز, وہاں پہ آپ کا ٹریول اس طرح کا ہوتا ہے کہ بہت کروی روڈس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ پھر میں نے کہا اب کیا میں ان کو اسٹاپ کروں گی بار بار گاڑی کو, اس کو واش روم لے کے جانے کے لیے. وہاں پہ میں نے اس کو پیمپر لگایا تھا ہاتھ کو اور دونوں کو. موٹر وے پہ یہاں پہ میں نے نہیں لگایا. یہاں پہ میں کلر کہار پہ رکی تھی, یہاں پہ بچوں کو ریڈی کیا, اچھے سے فریش کیا, واش روم لے کے گئی. پھر اس کے بعد اچھا یہ بھی ایک بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے ماؤں کی. اکیلے میٹس تو ہوتی ہیں گھر پہ, آپ ان کے ساتھ کام بھی کروا سکتے ہو, سارا کچھ کروا سکتے ہو. جب آپ اس طرح ٹریول پہ جاتے ہو تو سارا کچھ آپ نے خود کرتے ہو, آپ خود ہی کر رہے ہوتے ہو. میں ان کو پیچھے انگیج بھی کر رہی تھی, ان کے ساتھ کھیل بھی رہی تھی, ان کو سلا بھی رہی ہوتی ہوں, ان کو کھانا بھی کھلا رہی ہوتی ہوں, ان کو دودھ بھی بنا کے دے ہوتے ہیں, جوس بھی بنا کے دیتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. ایون 1-2 دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ پیمپر بھی چینج, وائپس میں نے صاف کر کے پیمپر بھی چینج کیے دونوں کے. یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا, کیونکہ اگر ہم اسلام آباد جا کے کھانا کھاتے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جانا تھا, اور جب بہت زیادہ ٹائم لگ جانا تھا تو اس وقت بھوک بھی ختم ہو جاتی. 7:30 پونے 8 بجے کے قریب ہم یہاں پہ تھے. کھانا کھانے کے بعد چائے پی. چائے پینے کے بعد آصف نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے نکلیں, کیونکہ اسلام آباد بھی تھوڑا سا اسٹے کرنا تھا. پھر ہم یہاں سے روانہ ہوئے چائے پینے کے بعد, اور اسٹے ہمارا اسلام آباد پہلے ارادہ تھا کہ اگر لیٹ ہوئے تو اسلام آباد میں اسٹے کریں گے, نہیں تو ڈائریکٹ مری پہنچ جائیں گے. پھر ہم وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو بس زمل اور رات کے لیے وہ
شوز میں نے لینے تھے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بند شوز. میں نے زمر اور راحت کے دونوں کے اٹھائے. بچوں کے یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی ٹائم گزر جائے تو ان کے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے میں نے نئے وہاں پہ اسلام آباد جا کے ان کے نیو شوز لیے. اور شوز لینے کے بعد پھر ہم شوز لینے کے بعد تقریباً 10 پونے 10 11 بجے کا 10:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا. وہاں سے پھر ہم مری کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ ابھی ٹائم تھا ہمارے پاس. 1 ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا, ہم نے پہنچ جانا تھا. تو یہاں اس مارکیٹ سے G9 والی مارکیٹ ہے آئی تھنک مرکز. پھر وہاں سے شاپنگ کی. شاپنگ کرنے کے بعد مری کے لیے نکلے. اور مری جب ہم پہنچے ہیں تب گیسٹ ہاؤس میں پورے 12:30 پونے 1 ہو چکے تھے. اور وہاں پہ جا کے بس یہی ہے کہ میں نے ڈگی میں سے کوئی سامان نہیں نکالا. میں نے کہا جب بچوں کو صبح ریڈی کروں گی تو اسی وقت ہی نکال لوں گی سامان. اور پھر اپنی نائٹ سوٹس نکالے, چینج کیا اور بچوں کا فیڈر اور دودھ وغیرہ نکالا. کوشش یہ تھی میری وہاں پہ کہ میں ان کو بہت زیادہ نہ دوں کیونکہ بچوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور بس دن میں 1 دفعہ دودھ دیتی تھی. یہاں ہم پہنچ گئے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور میری ولاگز کو لائک اور کمنٹ کرنا ہے. اللہ حافظ.